السلام علیکم ناظرین، رانا کی چترول ندیم ملک اور مصطفیٰ نے رانا کی بولتی بند کر دی۔ خان کی ملاقات میں رکاوٹ کون؟ 9 مئی پر گولیاں کس نے چلائی؟ اس کا کون ذمہ دار؟ لوگوں کو کنٹینر پر نماز پڑھتے ہوئے کس نے گرایا؟ ناظرین، یہ سنسنیخیز ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کی محبت کا شکر گزار ہوں۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو یہ چیز کیا ایسی کوئی رپورٹ تھی، ایسی کوئی اطلاع تھی کہ 26 نومبر 2025 کو کچھ ہو سکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ میں ایک چیز کو یا ایک صورتحال کو ویژولائز کر رہا ہوں اور اس کے مطابق میں آپ کا کویسچن کیونکہ آپ نے مجھ سے کیا ہے تو میں اس کا آپ کو آنسر کر رہا ہوں کہ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ یہ سمجھ نہیں آ رہا، یہ آپ کو بھی سمجھ آ رہا ہے، ساری دنیا کو سمجھ آ رہا ہے، سب کی سمجھ میں ہے، جو احتجاج کر رہے ہیں نا ان کو بھی سمجھ آ رہا ہے کہ معاملہ کیا ہے، پابندی لگائی کس نے؟ لیکن وہ بھی مجبور ہے۔ پنجاب حکومت نے لگائی؟ جی میرے علم میں نہیں۔ اچھا مصطفیٰ صاحب فارمر پرائم منسٹر ہے اور لا فارمر پرائم منسٹر کے لیے بھی وہی ہوگا شاید لا آف دی لینڈ، لیکن کچھ سہولتیں زیادہ مل جاتی ہیں پرائم منسٹر کو، لیکن ان کو اجازت تو ہے، لوگوں سے اجازت نہیں دے رہی۔ وجہ بھی آپ نے سنی لیا پوری گفتگو، تو اس میں 26 نومبر ایک فیکٹر ہو سکتا ہے جو اس کو رانا صاحب نے بھی اینالائز کیا، میں نے بھی کیا۔ کیا یہ درست ہے جو کچھ ہوا؟ ملک صاحب بالکل درست نہیں ہے۔ آپ نے لا آف دا لینڈ کا ذکر کیا۔ انفارچونیٹلی پاکستان جس فیز سے اس وقت گزر رہا ہے، اس وقت رول آف لا، سپریمیسی آف لا، قانون کی کوئی حیثیت وہ اس ملک میں رہ نہیں گئی۔ ہائی کورٹس کے متعدد آرڈرز موجود ہیں، اسپیکنگ آرڈرز موجود ہیں، ڈائریکٹو آرڈرز موجود ہیں جیل سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ کو کہ وہ ملاقات کرائیں عمران خان کے وکلا کی اور ان کے فیملی ممبرز کی۔ یہ تحریک انصاف اپوزیشن کی جماعت ہے، وہ کوئی ریلیکسیشن نہیں مانگ رہی، وہ کوئی درخواست نہیں کر رہی۔ یہ عمران خان صاحب کا قانونی حق ہے جیل مینول کے تحت اور پریزن رولز کے تحت کہ ہر قیدی کی طرح ان کی وکلا سے اور ان کی فیملی سے ملاقات کرائی جائے۔ میں پس منظر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جب میاں نواز شریف صاحب غالباً کوٹ لکھپت جیل میں لاہور میں زیر حراست تھے، قید تھے، تو بلاول صاحب نے ان سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا۔ ہم نے اس وقت رابطہ کیا جیل سپرنٹینڈنٹ سے اور کوئی ملاقات کے اندر رکھنا نہیں ڈالا گیا۔ بلاول صاحب ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات کے لیے کیمپ ادھر کوٹ لکھپت جیل گئے، میں ان کے ساتھ تھا اور وہاں پر کوئی 1 گھنٹے کے قریب ایک سیاسی گفتگو بھی ہوئی۔ یہ بلاول صاحب اور میاں نواز شریف صاحب کے درمیان، میں تو اس کا عینی شاہد ہوں اس گفتگو کا۔ تو گزارش یہ ہے کہ تاریخ کا پہیہ گھومتا ہے اور دکھ اس چیز کا ہے کہ ہمارے مسلم لیگ نون کے جو دوست ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب میرے لیے بہت قابل احترام ہے، ذاتی طور پہ انہوں نے بہت سختیاں جھیلی ہیں، ان کی جماعت نے سختیاں جھیلی ہیں، تاریخ کے پہیے میں ان کی جماعت کو بڑا ڈکٹیٹرشپ کے دوران بھی نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ تو جو جماعت اور جو لوگ خود اس کرب سے گزرے ہوں، جنہوں نے چیزوں کو بہت قریب سے دیکھا ہو، ان سے اور ان جیسے سیاسی کارکنوں سے اس چیز کی توقع نہیں ہوتی کہ وہ اس طرح کی چیزوں کو ڈیفینڈ کریں گے۔ رانا صاحب میرے لیے بہت قابل احترام ہے، میں نہایت معذرت کے ساتھ یہ الفاظ ادا کر رہا ہوں۔ عمران خان صاحب اس وقت مشکل صورتحال سے دوچار ہیں۔ جو رانا صاحب شاید اپنی جماعت میں ان میں 1 یا 2 لوگوں میں شامل ہوں گے جو یقیناً یہ دل سے چاہتے ہوں گے کہ عمران خان کو یہ صورتحال نہ فیس کرنی پڑے، لیکن پروبیبلی ان کے پاس حل کوئی نہیں ہوگا۔ رانا صاحب نے پچھلے مہینے میں پروبیبلی میرے پاس حل ہے اور اس حل کے اوپر میں پورے 1 سال سے بات بھی کر رہا ہوں۔ میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے بٹھا دیا اس ملک کی سیاست کا، وہ اس ملک میں گالی کو لے کے آئے، اس ملک میں نفرت کو لے کے آئے، اس ملک میں دوسروں کو جو ہے وہ چور اور ڈاکو کہنے اور دوسروں کے خلاف جھوٹے مقدمے بنانے پہ وہ لے کے آئے۔ ان سے پہلے تو اس قسم کے حالات، اس قسم کے کم از کم مابین پولیٹیشینز حالات نہیں تھے۔ معاملہ یہ کہ آپ اسے بھی تو دیکھیں نا، سر آئی جی کے زمانے میں پی ایم ایل اے نے جو محترمہ کے اوپر کیمپین چلائی تھی، آئی جی کے زمانے میں جو بی بی کے اوپر کیمپین چلائی تھی پی ایم ایل اے نے، وہ آپ کو ذہن میں ہے؟ نہیں، لیکن دیکھیں وہ اگلی کیمپین الفاظ کی حد تک ہی تھی اور معاملہ یہ ہے کہ اس کے اوپر یعنی کبھی اس طرح سے لوگوں نے یہ رویہ نہیں اختیار کیا تھا جو عمران خان صاحب نے کیا ہے۔ مصطفیٰ نواز صاحب جو بات کر رہے ہیں، مجھے یہ بتائیں، چلیں اس کی بات آپ مثال لے لیں، جماعت اسلامی ہے، ایک مذہبی سیاسی جماعت ہے، انہوں نے پچھلے دنوں کہا کہ جی ہم نے اسلام آباد میں آ کے
جو ہے وہ ہم نے یہاں پہ فلسطین مارچ کرنا ہے. ان کو اجازت بھی دی گئی, ان کو آنے بھی دیا گیا, انہوں نے مارچ بھی کیا, تقریریں بھی کی, حکومت کے خلاف کی, اور اس کے بعد وہ چلے گئے. ایک اور جو کہ مذہبی سیاسی جماعت رجسٹرڈ وہ آنا چاہتی تھی, اسے ہر قیمت پہ روکا گیا. کیوں روکا گیا؟ کہ ایک دھرنا, ایک ایگزامپل جو ہے وہ اس کے کریڈٹ میں تھی, اور اس کی وجہ سے سمجھا جا رہا تھا کہ اگر یہ آئیں گے تو یہ پتہ نہیں کیا کریں گے. معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو کیا ہے, انہوں نے 9 مئی کو جو کیا ہے, انہوں نے 26 نومبر 2024 کو جو کیا ہے, اس کے پیش نظر جو ہے وہ یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کس قانون کے تحت کہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ الاؤ کیا جائے؟ جو لوگ ان کے جو ہے وہ, اگر ایک آدمی بندوق لے کے میرے گھر کے اوپر آ چڑھے تو پھر میں اپنے آپ کو ڈیفینڈ بھی نہ کروں, میں اس کے سامنے سرنڈر کر دوں یا اس کے سامنے ہو جاؤں کہ جی مارو مجھے گولی. جو لوگ مسلح ہو کے جو ہے وہ شہر پہ چڑھائی کریں, آپ کے دارالحکومت پہ چڑھائی کریں, تو آپ مجھے بتائیں کہ لا انفورسنگ ایجنسی جو ہیں وہ آگے سے اگر ایکشن نہیں کریں تو پھر وہ کیا کریں؟ یہ 26 نمبر چنگی کے اوپر جتنی فائرنگ ہوئی تھی وہ آپ کے پاس وہ انفارمیشن بھی, ریکارڈنگ بھی ہوگی. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ پولیٹیکل جماعتیں ایسے نہیں کرتی, یہ رویے پولیٹیکل جماعتوں کے نہیں ہوتے. پولیٹیکل جماعتیں جو ہے وہ 9 مئی نہیں کرتی. آپ لاہور میں آپ مجھے بتائیں کہ وہ اس گھر کے اوپر, وہ گھر میں یہ داخل ہوئے نہیں ہیں, انہوں نے وہاں پہ جا کے کس طرح سے انہوں نے توڑ پھوڑ کی ہے, کس طرح سے انہوں نے آگ لگائی ہے. تو اس کے بعد پھر اب کہا جاتا ہے وہ نہیں جی دیکھیں جی سزائیں دے دی گئی ہیں جی, یہ کر دیا گیا جی, وہ کر دیا گیا, فلاں جو سب کی فوٹیج موجود ہے, سب کی گفتگو موجود ہے کہ چلو ادھر جا کے مصطفیٰ صاحب اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں. 2 نکات رانا صاحب نے اٹھائے. ایک کہ عمران خان صاحب نے ایک پرتشدد سیاست کی, دوسرا انہوں نے 9 مئی کی بات کی. دیکھیے اگر فریال تالپور صاحبہ کے ساتھ جو کچھ ہوا اور مریم نواز صاحبہ کے ساتھ جو ان کا کمرے کا دروازہ توڑا گیا تو اس وقت ہم نے کنڈیم کیا. آج اگر عمران خان صاحب کی بہن کے ساتھ ان کو غلط طریقے سے ہینڈل کیا جاتا ہے, ان کے بال کھینچے جاتے ہیں, تو ہم اس کو کیوں کنڈیم نہ کریں؟ پھر آپ میں, اور 2 wrongs do not make a right. یہ تو ایک قانون قدرت ہے کہ آپ غلطی کا جواب اس طرح نہیں دے سکتے. تو آپ سیاسی مخالفت ہی رہے. اگر آج جو چیزیں عمران خان صاحب اور ان کی جماعت سہ رہی ہے, کل کو جب تاریخ کا پہیہ گھومے گا تو آپ نے تو یہ ساری جسٹیفیکیشنز ان کے لیے پہلے سے تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں کہ جناب آپ نے جو کچھ ہمارے ساتھ کیا, اب ہمارا موقع ہے بدلہ لینے کا. تو ہمیں اس جو دائروں کا سفر ہے, 90 کی جو دہائی کی سیاست تھی, رانا صاحب نے وہ بھی وٹنس کی ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے آپس میں جو ایک دوسرے کے ساتھ کیا, پھر اس کا کیا نتیجہ نکلا. تو ہمیں سیاسی مخالفتوں کو کم کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں دشمنیوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اس رویے کا جواب قطعاً یہ نہیں ہے کہ آپ وہی کچھ ان کے ساتھ کریں. پی ٹی آئی کے دور میں انہوں نے اچھی مثالیں نہیں بنائی. رانا ثناء اللہ کے اوپر ہیروئن ڈال کے 15-20 کلو اگر موت کی سزا ہے جیل میں ڈال دیا جائے تو میں اس کی ستائش نہیں کروں گا, لیکن جو کچھ اب ہو رہا ہے وہ بھی غلط ہو رہا ہے. معاملہ یہ ہے کہ میں اسی کے اوپر کہ مصطفیٰ نواز صاحب نے کہا کہ جی یہ چیزیں کم ہونی چاہیے. وہ بھئی کس طرح سے کم ہوں؟ پرائم منسٹر نے 3 مرتبہ آن دی فلور آف دی ہاؤس کہا ہے کہ آؤ بیٹھ کے بات کریں. انہوں نے انڈیپینڈنٹ ڈے کے اوپر کہا کہ آؤ بیٹھ کے میثاق استحکام پاکستان کرے. وہ بھئی کوئی آدمی بیٹھنے کو بھی تیار نہیں. عمران سے ملاقات کروانی ہو تو ملاقات ہونے دیں ان کی لوگوں کی. کہتے ہیں ہمیں ملنے جانے دیں تو آپ ملنے نہیں جانے دیں. نہیں تو ان کو تو کہا کہ بھئی آئیں بیٹھے ہمارے ساتھ بات کریں. وہ ملنے کی اجازت مانگتے ہیں, مانگ لے تھے ملنے کی, یہاں سے کام شروع کر لیں. یہی سے شروع کر لیں. یہ بات بھی تو ریکارڈ کا حصہ ہے نا کہ یہ بالکل اپوزیشن جو ہے وہ آپ کی اس بات کو ویلکم کرتی ہے. ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن رانا صاحب آپ کی طرف سے یہ صرف باتیں پبلک کنزمپشن کے لیے کہی جا رہی ہیں. آپ وہ ماحول نہیں بنا پا رہے کہ جو ماحول ڈائیلاگ کے لیے, ٹاکس کے لیے کنڈیوسو ہوتا ہے. اس ماحول کو کنڈیوسو بنانے کے لیے آپ کو طریقے انصاف ہمیشہ بات کرنے سے انکار کرنے کا یہ معنی ہوتا ہے کرنی پڑے گی. کنڈیوسو ماحول, وہ بھائی بیٹھو گے تو کنڈیوسو ماحول بنے گا. مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ابھی تک اپوزیشن لیڈر نامینیٹ نہیں کیا نیشنل اسمبلی میں, سینٹ میں آپ نے نہیں کیا. ان کا تو تحریک انصاف سے تعلق نہیں ہے. وہ میں نے کرنا ہے, جس نے کرنا ہے, آپ نے اسپیکر نے کرنا ہے. اسپیکر کا تعلق کہاں سے؟
بیٹھ کے چائے پیتے ہیں. مسلم لیگ نون سے اسپیکر صاحب کا تعلق, مجھے بھی پتا ہے کہ اسپیکر صاحب انسٹرکشنز کہاں سے لیتے ہیں, اسپیکر صاحب کا آپ کی جماعت سے تعلق ہے. اب اگر یہ جمہوری رویہ ہو کہ آپ اپوزیشن لیڈر اور قومی اسمبلی, اپوزیشن لیڈر سینٹ کی غیر موجودگی میں ان کی کرسیاں خالی ہوں, آپ 27ویں ترمیم کرا لیں, آپ ان کے اوپر صوبتیں اس جماعت کے اوپر توڑیں اور پھر کہیں کہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتے. 2/3 میجورٹی سے ہوئی ہے نا. کون سی 2/3 مینوفیکچرڈ میجورٹی ہے رانا صاحب؟ ایسے تو ساری مینوفیکچرز ہیں. 8 فروری کا الیکشن آپ کے سامنے 18 کی سپریم کورٹ نے مال غنیمت آپ کو رکھ کے پلیٹ میں ہاتھ کی تھی. تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ دائروں کا سفر اگر ختم کرنے میں, دائروں کا سفر اگر ختم کرنے میں واقعی آپ سنجیدہ ہیں, آپ سنجیدہ آدمی ہیں, آپ کی جماعت کے اندر اور سنجیدہ آدمی ہیں, تو کم از کم آپ اپنی حکومت کو تو یہ کہیے کہ جناب یہ وکٹمائزیشن ختم کریں, آپ پولیٹیکل پروسیس کو آگے بڑھنے کے لیے اپوزیشن لیڈران کی تقرری کریں تاکہ بات آگے بڑھے. ایک طرف آپ بات آگے بڑھانا نہیں چاہتے, دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ مذاکرات کریں. وکٹمائزیشن کیا ہو رہی ہے جی, یہ ملاقاتیں نہیں ہو رہی. وہ بھائی بات یہ ہے کہ جس دن آپ کو وزیر اعظم نے کہا کہ جی آن دی فلور آف دی ہاؤس, انہوں نے کہا کہ جی میں آپ کے ساتھ بیٹھنے کو, ہر ایشو پہ بات کرنے کو تیار ہوں, آئیں بیٹھیں. اور اگر میں آپ کو اپنے پاس نہیں بلاتا, آپ ایسا کریں کہ اسپیکر کے آفس میں آپ روز جاتے ہیں, میں آپ وہاں اپنا جو ہے وہ بیٹھیں, میں آپ کے پاس آنے کو تیار ہوں. وہ بھائی اچھا بعد میں بات ہوئی, وہ نہیں جی وہ دیکھیں نا جی ہم ملاقات کریں گے پھر اس سے اجازت لیں گے تو پھر ہم بات کریں گے. میں نے کہا کہ بھئی آپ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب یہ اس وقت یہ ٹائم ہوا ہے, آپ اتنے بجے 2 بجے آپ آئیں اسپیکرز آفس میں, ہم بھی وہاں پہ آتے ہیں, آپ بات ہی شروع یہاں سے کریں کہ جی یہ ملاقات کا مسئلہ ہے, یہاں سے شروع کریں. اب یہ جو ہے نا کہ شرائط تو ہونا چاہیے کہ ہم نے کیا چیز بات کرنی ہے کیا نہیں کرنی. اچھا رانا صاحب, ان کی جماعت کے سربراہ ہیں, کچھ اختیار ان کا بھی تو مانیں نا. 24 گھنٹے میں جو سارا افواہ سازی ہے وہ عمران خان کی صحت سے جڑی ہوئی ہے, تو آپ کیٹیگوریکلی کوئی ٹی وی کے اوپر کچھ وضاحتی بیان تو جاری کر دیں. میری انفارمیشن کے مطابق ان کی بالکل صحت ٹھیک ہے, اور ان کو جو سہولتیں وہاں پہ حاصل ہیں وہ پوری طرح سے حاصل ہیں. ان کا کھانا جو ہے وہ بھی ان خیر و عافیت سے اور صحت مند, خیر و عافیت سے ہیں, اور بالکل اڈیالہ جیل میں ہی ہیں, کہیں لے کے نہیں گئے. نہیں بالکل ایسی کوئی بات نہیں. یہ سب یہ دراصل یہ ڈیزائن ہے, یہ پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے سارا. کر کون رہا ہے, مطلب انڈین اخبارات یا افغانی اخبارات, اب نکی ویکلی جاپانی ہے, بی بی سی, ان کی جماعت دیکھیں سن لیں, ان کی جو جماعت ہے وہ یہ سارا, کیونکہ ان کی اب سیاست ہی صرف یہ رہ گئی ہے, اس کے علاوہ ان کی اب اور کوئی سیاست نہیں ہے. اب یہ جو جا کے دھرنے وہاں پہ دے رہے ہیں, وہاں پہ جو یہ سارا ہے وہ صرف اور صرف یہ معاملہ ہے کہ ان کا یہ بائی ڈیزائن اسمبلی کے اندر بھی اور وہاں پہ اڈیالہ جیل کے باہر بھی معاملہ یہ ہے کہ اگر دیکھیں چلیں, یہ مصطفیٰ نواز صاحب کے لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جس دن یہ 25 نومبر کو آئے تھے نا یہ پچھلے سال, ملک صاحب آپ یقین کریں ان کو باقاعدہ سنجیدہ آفر کی گئی تھی کہ آپ ادھر نہ آئیں اسلام آباد, آپ چلیں جائیں سنگجانی, آپ کے ساتھ کل سے بیٹھ کے جو ہے وہ ہم بات کرتے ہیں. نہیں مانے. وہ سنجیدہ کوشش تھی, ایک سنجیدہ کوشش تھی جس میں ریلیف دینے کی بھی بات کی جا رہی تھی. ہمارا جو پولیٹیکل کلچر تھا اس کے اندر لاٹھی, آنسو گیس, یہ ایک ایکسیپٹڈ نارم ہے تقریباً پوری دنیا کے اندر. لیکن یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ جس پروٹیسٹ کو بھی آپ نے ڈیل کرنا ہو, چلیں آپ کی میں اسلام آباد آپ چھوڑ دیں, آپ مرید کے چھوڑ دیں, آزاد کشمیر کے اندر بھی تو احتجاج ہوا نا. ہر جگہ پر یہ ایک وتیرہ بنتا جا رہا ہے, اور یہ ہمارے لیے, آپ کے لیے رانا صاحب, یہ بطور سیاستدان, بطور پولیٹیکل ورکر یہ بات ٹھیک نہیں ہے. ان رویوں کی ہم نے نفی کرنی ہے. کل کو آپ اپوزیشن میں ہوں گے, خدا نہ کرے کہ آپ کے ساتھ بھی اس طرح کا واقعہ پیش آئے. آپ کی بات 100% میں مانتا ہوں کہ یہ اپنا فائرنگ یہ چیزیں, معاملہ یہ ہے کہ جب کوئی بندہ بندوق ہاتھ میں پکڑ کے جو ہے وہ لا انفورسنگ ایجنسیز کے اوپر حملہ کرے گا, جب کوئی پروٹیسٹ کے نام پہ گولیاں چلائے گا, تو پھر آگے سے کوئی پھول نہیں برسائے گا. کنٹینر کے اوپر لوگ نماز پڑھ رہے تھے, انہیں دھکا دے کے نیچے پھینک دیا گیا. کہاں وہ ڈنڈے مار رہے تھے, کہاں وہ گولیاں چلا رہے تھے. نہیں تو وہ کنٹینر کے اوپر نماز پڑھ رہا تھا, کیا نماز پڑھ رہے تھے, وہ فوٹیجز بھی آپ کے سامنے ہے. بالکل غلط ہے. وہ مسلح ہو کے آئے تھے یہاں پہ, اور وہ یہاں پہ لوگوں کو راستے میں بھی لوگوں کو مار کے آئے تھے, یہاں پہ بھی لوگوں کو مارنا چاہتے تھے.
اور رانا صاحب میں اگر اجازت دیں बेपनाह ملک असला, صاحب کہ ये जहाँ पे लोग थे ना यहाँ पे डी चौक में, बेपनाह असला लोगों के पास था. تو وہ اسلحہ جو پھر آپ گرفتار کرتے لوگوں کو, لوگوں کے سامنے, وہ آپ قوم کے سامنے آپ پریس بریفنگ کرتے, وہ اسلحہ دکھاتے. رانا صاحب یہ جو بات ہے نا آپ کی, اور یہ آرگیومنٹ آپ اور آپ کی جماعت ہر وقت دیتی ہے 9 مئی کا, جنہوں نے 9 مئی کیا, وہ ابھی تک ایک پولیٹیکل ریالٹی ہے. یو کین ناٹ وش عمران خان اوے. وہ اگر تو آپ پھر عدالتوں سے سیاسی جماعت کے اوپر بین لگوائیں, بین بھی آپ نہیں لگا سکے اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت. جی ناظرین, آپ نے رانا ثناء اللہ اور مصطفیٰ اور ندیم ملک کی گفتگو سنی. ناظرین ابھی فیصل آپ نے کرنا ہے کون سچ بول رہا تھا کون جھوٹ بول رہا. باقی ندیم ملک نے جو پوائنٹ اٹھایا, عمران خان سے ملاقات کیوں نہیں ہونے دے رہے, ان کی صحت کیسی ہے, جو بھی قیدی ہے یا اس کے گھر والے ان کا پورا حق ہے, وہ ملاقات کر سکتے ہیں, یہ ہمارے آئین میں بھی ہے یہ چیز. پھر رکاوٹ کس بات کی؟ یہ لوگ اپنی پاور کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں. جب عمران خان صاحب کی حکومت آئے گی پھر وہ انہیں جیل میں ڈالے گا, پھر انہیں اس چیز کا احساس ہوگا. یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. عمران خان صاحب کو بھی چاہیے اپنی ضد چھوڑے, ان کے ساتھ بیٹھے, ان کے ساتھ بات کرے, جو بھی ان کے مسائل ہیں وہ ان کے ساتھ بیٹھ, پھر مسئلے کا حل نکلے گا. ناظرین جو بھی اقتدار میں آتا ہے وہ آتے ساتھ یہی کرتا جو پہلے اقتدار میں تھا, آتے وقت دوسرے کو جیل میں ڈالنا ہے. بس پاکستان میں یہی کام رہ گیا, اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے کرنے کا. پاکستان کی معیشت دیکھا دن بہ دن نیچے جا رہی ہے, دن بہ دن پاکستان کے حالات خراب ہو رہے ہیں. وہ پاکستان کو کون دیکھے گا؟ ظاہر سی بات ہے جو حکمران ہیں وہی دیکھیں گے. ناظرین اگر ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں, چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. آپ کی محبت کا شکر گزار ہوں. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.